ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، حجاج بیت اللہ الحرام، چاہے اس سال حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا آئندہ، اور ایسے ہی معزز اخوات محترمات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے اب تک حج نصیب نہیں کیا اس کو اس سال حج نصیب کرے، اور جسے اس سال حج نصیب نہیں کر رہا اگلے سال۔ اب سوال آپ لوگوں سے ہے کہ کتنے بھائی حج کا ارادہ کر رہے ہیں آپ میں سے جو حاضرین ہیں، جو اس سال حج کرنے والے؟ ارے واہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ میں سے سبھی کا پہلا حج ہے یا دوسرا، یا فریضے حج کے بعد ہے؟ سب کا پہلا ہے۔ جس کا پہلا حج ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، جو پہلے حج ادا کر لیے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، جو پہلے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، جس کا دوسرا حج ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ دوسرا حج بہت ہی اب کم ہوتے ہیں، دوسرا حج آہستہ آہستہ شاید نادر الوجود ہو جائیں گے دوسرے حج والے۔ جو اب تک حج ادا نہیں کیے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے، شیخ یہ جیت گئے۔ ہاں، چلیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کو حج نصیب کرے، اور پورا ارادہ کریں کہ زیادہ تاخیر نہ کریں، کہ اقرب چانس میں حج ادا کر لے۔ تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ فریضے حج میں جلدی کرو، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا عذر سامنے پیش آ جائے۔ بھائیوں، کوشش کروں گا اختصار سے اہم باتیں پیش کروں، اور تقریباً جو عام حج کا طریقہ ہے اس پہ تمام مشائخ کی تقریریں رہتی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور آپ اگر مکتب کے ساتھ جا رہے ہیں تو اول بے اول شیخ ہیں اور مشائخ بتاتے رہیں گے، اسی لیے کوشش کروں گا کچھ اہم جو نقاط ہیں اس کی وضاحت کروں، اور جو چیزیں تقریباً واضح ہیں یا واضح غالباً دعات کرتے ہیں تو وہ اختصار سے پیش کروں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چلیے، سب سے پہلے حج کی کتابیں اگر آپ کھولیں یا تقریروں میں، سب سے پہلے کچھ نصیحتیں حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے میں 2 نصیحتیں ذکر کروں گا میں بھی۔ نمبر 1، اخلاص، کہ آپ کا مقصد حج کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، نہ کہ کچھ اور اس کے پیچھے مقاصد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے، سواری پر سوار ہوئے، سواری وہ کجاوا، اور اس پر جو کپڑا تھا، کجاوا جو سواری پر رکھتے بیٹھنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم حجتا لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اللہ میں ایسا حج کا ارادہ کرتا ہوں جس میں نہ ریاکاری، نہ ایسے ہی شہرت طلبی، نہ کچھ اور مقاصد یا تعریف کی بات میں لوگ کریں۔ تو بھائیو، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ جس طرح کی حج کرنے کے بعد آپ کا کیا نام ہے؟ حاجی فلاں، الحاج فلان۔ بمبئی میں کہنے لگے، 2 بھائیوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، دونوں بزنس والے، تو ایک نے کہا دیکھیے حاجی صاحب، آپ صرف ایک حج کیے، میں 2 حج کیا ہوں، یعنی ہماری بات مقدم ہونی چاہیے۔ تو یہ کون سی بات؟ اور ایسے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو آپ بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، تو پہلا مقصد۔ اور یہ اس پر جانتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے۔ اور دوسری شرط متابعت، علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور ادھر میں یہی نصیحت پھر سے تاکید کروں گا، جانے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھ لیں۔ غالباً
جو حج کرتے ہیں بھائیوں زندگی میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ اکثر ایک مرتبہ. اور کتنے ہیں خاصت انڈونیشیا میں جو 30 سال تک اس سے زائد انتظار کرتے ہیں تب ان کی باری آتی ہے. اور ابھی ایک خبر سنے ہوں گے سعودی فلائٹ میں ایک خاتون جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. کئی سال پیسہ جمع کر رہی تھی. انڈونیشیا میں اس لیے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور جانتے ہیں ہر ملک کا 1% ہوتا ہے تو 30 سال لگ جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہی آپ کو چانس ملتا ہے یا اکثر مسلمانوں کو. تو کیا بھائیو آپ ہی بتائیں کیا یہ مقبول ہے، معقول ہے، عقل مندی ہے کہ ہم کئی متفق حج ادا کر کے واپس چلے جائیں؟ 30 سال تک ہم محنت کر سکتے ہیں، اس کے لیے رقم ہم جمع کر رہے ہیں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. تو اتنا وقت نہیں دے سکتے کہ پہلے سے ہم اچھے طریقے سے سیکھ جائیں. واللہ وہاں جائیں گے جو لوگ کیف متفق حج کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہوگا کہ یہ 2 ملین میں 30 لاکھ میں کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوتا ہوگا، پھر کتنے لوگوں کا حج مبرور ہوتا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سامنے ہی نظر آتا بہت سے لوگ الٹا سیدھا کر کے چلے آتے ہیں. کوئی سعی پورا نہیں کرتا ہے، کوئی مزدلفہ میں قصدن نہیں پہنچتا ہے، کوئی حدود عرفہ کے باہر رہتا ہے، کوئی طواف وداع نہیں کرتا ہے. پہلے سے اگر آپ سیکھ لیں تو بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی اور اشکالات بھی دور ہو جائے گا. جس طرح کہ بھی میں واضح کروں گا کہ حج میں مثلا جو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے سب پر حتی الامکان عمل کریں، لیکن کبھی کبھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے. تو آپ اس میں فرق کریں کہ ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، پھر سنن کیا ہیں، پھر محظورات الاحرام کیا ہیں. تو اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے، نہ کہ ایک سنت کی وجہ سے ایک واجب ترک کر بیٹھیں گے یا نا علمی کی وجہ سے محظورات الاحرام ممنوعات میں واقع ہو جائیں گے، پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا. تو پہلے سے جب آپ سیکھ لیں گے تو اطمینان کے ساتھ حج ادا کریں گے. اور اس میں آپ کو یوٹیوب میں ویڈیو کے ساتھ مختلف طریقے انداز میں حج کا طریقہ ملے گا. یہاں مکاتب جالیات میں سب کے جو دروس ہوتے ہیں اس میں بتاتے ہیں، حج سے پہلے بتاتے ہیں. خود اپنا بھی اس میں 14 دروس موجود ہیں حج کے متعلق اور حج سے متصل. حج سے متصل کیا؟ یعنی مکہ کے فضائل جانے سے پہلے آدمی واقف ہو جائے. پھر مسجد حرام مسجد کے اندر بھائیوں تقریباً 7 قسم کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا، اس کا احکام کیا ہے. بتا سکتے ہو 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مسجد حرام میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نمبر 1 کعبہ. صحیح، کعبہ کی فضیلت، اس کے احکام مسائل. بس اس کے احکام میں سے اس کے طرف رخ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کیا اس کے طرف پیر کر کے آپ سو سکتے ہیں؟ ایسے ہی نماز میں شرط ہے. اور ایسے ہی قبلہ میں بھی ہم جب دفن ہوتے چہرے کو قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے. المہم تو کعبہ ایک. ایسے نمبر 2 کیا ہے وہاں؟ حجر اسود کی جنت کا پہاڑ ہے اور اس کو چوم سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. نہ چوم سکتے چھو سکتے تو طواف میں اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے گزریں گے، ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ بھی آتا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. پھر کیا وہ برکت والا ہے کہ یعنی بذاتی چھونے سے کچھ برکت ملتی ہے؟ اختصاراً نہیں، بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. ہم اقتداء محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، یہ اس کے احکام ہے. بہت سے مسلمان نہیں جانتے ہیں. چلیے حجر اسود کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہاں اچھا، مقام ابراہیم کے بارے میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت تب کیا ہے؟ ہاں یہ اس کے بارے میں اس کا وصف ہے کہ پیر ابراہیم علیہ السلام کا پیر کا ادھر وہ نشان ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ پتھر اسماعیل علیہ السلام لائے تھے جب کعبہ کی تعمیر کرتے وقت وہ دیوار اونچی ہو گئی. ظاہر بات ابراہیم علیہ السلام
کی اونچائی کعبہ کی جو اونچائی اس کے برابر نہیں تھی، تو یہ لائے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور آتا آثار میں کہ یہ اٹھتا رہتا تھا، نیچا ہوتا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج کے لیے۔ اچھا، تو یہ اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہے۔ بہرحال اس کی فضیلت کیا ہے؟ چلیے میں سوال کر رہا ہوں، کیا اس کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ چوم سکتے ہیں؟ وہی بات ہوئی نا۔ اچھا، ہاتھ سے چھو سکتے ہیں؟ یا کچھ لوگ دیکھیں ان کے مندیل لائیں، چھو کر اس سے مسح کر کے پھر رکھ لیتے ہیں، خلاص مقدس۔ اور یہ پیر بننے کے لیے، آدھے پیر بننے کے لیے گاؤں میں اپنے یہاں جا کر کافی ہے، کیوں؟ اس لیے ان کے پاس وہ ٹیشو ہے جو جس ٹیشو سے مقام ابراہیم کا مسح کیے تھے، اس کی پوری برکت اس میں آ گئی۔ المهم بھائی، ہاں اس کا حکم کیا ہے؟ ابھی تک آپ لوگ جواب نہیں دے۔ دیکھیں، اسی لیے میں نے اس میں جو 14 دروس بہت سوچ سمجھ پہلے سے اور چیزیں جو ایک حاجی کو سمجھنا چاہے وہ سب اس میں ذکر کیا ہے۔ تو ہاں اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت صحیح۔ تو ادھر کیا کرنا چاہیے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے؟ کیا کہ 2 رکعت طواف، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آپ اس در جاتے ہوتی آیت کی آپ نے تلاوت کی، اور اس کے پیچھے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، پہلے میں الکافرون پہ قل اللہ احد۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک بوسہ دینے والی بات ہے، متبرک سمجھنا یہ غلط ہے۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا انما امروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بتقبیلہ، کہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں نماز پڑھیں، یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ بوسہ دے۔ تو سبحان اللہ، جتنا حکم اتنا ہی عمل، آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا۔ آپ نہیں عمل کر سکے کچھ وجوہات کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، لیکن دین میں زیادہ کریں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اس پر حسب استطاعت عمل کریں۔ جس کی استطاعت نہیں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے سے آگے بڑھے اس کا مواخذہ ہوگا۔ دین میں زیادتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوء ظن ہے کہ آپ نے دین مکمل نہیں کیا۔ اچھا، تو بہرحال ادھر مقام ابراہیم۔ نمبر 4، مسجد حرام کے اندر زمزم کا پانی اور اس کے فضائل، باؤ زمزم لما شرب لہ۔ نمبر 5، ہاں، اور صفا اور مروہ ادھر سعی کرتے ہیں، بہت صحیح کہیے۔ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7، الحجر، کچھ لوگوں کا عقیدہ وہاں اسماعیل علیہ السلام مدفون ہے، کیا رائے؟ یہ صحیح نہیں، اور اس کو الحطیم کہنا یہ بھی صحیح نہیں، صحیح جو اس کو الحجر کہنا چاہیے، الحجر۔ تو یہ الحجر، اور وہ کعبہ کا حصہ ہے، جانتے ہیں وہ قصہ کی، قریش کا نفقہ کم ہو گیا تو وہیں انہوں نے چھوٹی سی دیوار رکھ دی، اس لیے اس کے اندر سے کوئی طواف کر رہا تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ ایک اور باقی ہے، ابھی 2 اور باقی ہیں، 6۔ وہی الحطیم جو کہہ رہے ہیں صحیح، الحطیم نہیں کہنا چاہیے، الحجر کہنا چاہیے، بات ہوگی۔ ہاں، رکن یمانی پہ کیا کرنا چاہیے؟ طواف کرنے کو مسح کرنا چاہیے۔ پھر چومنا چاہیے یا نہیں؟ چومنے کا نہیں ثابت ہے۔ ڈائریکٹ بوسہ دینا چاہیے؟ نہیں، صرف مسح کرنے کا آتا ہے، جس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ اچھا، اور باقی ہے نمبر 8، حجر اسود کا ہو گیا۔ ترکیز غور سے سنیں پوری بات، بیچ میں پھر ہم لوگ آگے آدھے راستے پہنچ گئے، آپ ابھی بھی پیچھے رہے تو ساتھ میں پھر نہیں سوار نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ہاں، الملتزم مرفوع حدیثیں اور ایسے ہی موقوف حدیثیں آتی ہیں، خلاصہ کلام کہ آپ اپنے سینے کو اس پر سٹا سکتے ہیں، حجر اسود سے لے کر کعبہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ، اور وہاں دعا مقبول ہے۔ بہرحال تو مثلاً ان تقریروں میں یہ پورا مکہ اور مسجد حرام اور اس کے متصل وہ اشیاء اور اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا احکام و مسائل ذکر کیا گیا ہے، پھر ایسے حاجیوں کی جو عام غلطیاں ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے، پھر اخیر میں جو اکثر سوالات حاجی کرتے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور ابھی میں نے پڑھا مثلا ایک سوال ہے کہ احرام گندا ہو گیا تو دھل سکتے ہیں، یہ بھی بہت سی چیزیں جائز ہے، حاجی سمجھتا کہ جائز نہیں ہے، اسی لیے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں بتایا گیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں۔ پھر حج سے سیکھے جانے والے جو دروس اور عبرتیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو المہم
آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ابھی بھی کافی ایام باقی ہے. ادھر 1 گھنٹے کے اندر جس میں تقریباً 15 منٹ چلا گیا, میں پوری باتیں نہیں پیش کر سکتا ہوں, کچھ اہم باتیں پیش کروں گا, لیکن آپ یہ پورا دروس آدھے گھنٹے کا ہے سن لیں اور اہم نکات کو لکھ لیں اپنے پاس. آگے بڑھتا ہوں بھائیو, اور ادھر ان اہم نکات میں سے جیسے حج کے شروط, اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام, عقل, بلوغ, آزادی, اور پھر ایسے ہی استطاعت سے مراد مالی استطاعت, بدنی استطاعت, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, یہی مراد استطاعت سے. عورتوں کے لیے ایک اور شرط ہے محرم کا ہونا, اور اس میں تساہل نہیں ہونی چاہیے, اس لیے اس مسئلے میں حدیث ایک دم واضح ہے. اب ادھر بھائیو, یہ بنیادی چیزوں میں سے جو ہمیں جاننا چاہیے, نمبر 1 کہ حج میں کچھ ارکان ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ پھر سنن ہیں, کچھ محظورات ہیں. تو ارکان الحج جس کا لانا ضروری ہے, اور اگر آپ نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا تو آپ کا حج نہیں ہوا, دم سے نہیں کام چلے گا یہاں. تو ارکان کیا ہے بھائیو؟ نمبر 1 الاحرام, اور احرام سے مراد کیا ہے؟ کپڑا, نیت. تو الاحرام, بہت صحیح, بہت اچھا بچہ. نمبر 2 میدان عرفہ میں ٹھہرنا. نمبر 3 صحیح, ابھی طواف. نمبر 4 سعی, یہ واجبات ہے. مزدلفہ میں مبیت کرنا رکن نہیں ہے. تو یہ 4 ارکان ہیں. اچھا, واجبات کتنے حج کے؟ 7, بہت صحیح, ماشاءاللہ, اچھی تیاری. نمبر 1 میقات سے, چلیے نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. ایک ہے بھائیو احرام نیت, یہ رکن ہے, اور ایک ہے میقات سے. جو ریاض والوں کا میقات کیا ہے؟ قرن المنازل, السیل الکبیر, وہاں سے یہ واجب ہے. لیکن کوئی کراس کر گیا مکہ میں, اس نے نیت کی, اس نے رکن پورا کیا نہیں کیا, لیکن واجب کیا نہیں واجب نہیں کیا, تو دم بس ہے, حج اس کا صحیح ہے. تو میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2 میدان عرفہ میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا. اس کا معنی مطلب کیا کہ اگر ایک آدمی عرفہ میں دن میں چلا گیا, پھر 1 گھنٹے کے بعد چلا گیا, حج اس کا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے, لیکن واجب نہیں پورا کیا غروب آفتاب تک, تو اس پر دم ہے. نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا, اس کا بھی نہیں گزارا تو دم ہے, لیکن بھیڑ کی وجہ سے مزدلفہ نہیں پہنچا, فجر ہو گئی, تو اس کا وضاحت اس کی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, نمبر 4 مینا میں راتیں گزارنا, 3 راتیں. ادھر بھی ایک سوال آیا ہے, جن کا عزیزیہ میں ہے یا مزدلفہ میں, وہ کیا کریں؟ نمبر 5 ہاں تنکریہ ماننا. نمبر 6 ہاں قربانی, صحیح ہے, قربانی. تو جو حج جو مفرد ہے وہ اس کے معنی واجبات وہ اس میں نہیں ہے. اچھا, نمبر 6 بال, بہت سے, بال منڈوانا یا چھوٹا کرنا. نمبر 7 آخری اور طواف وداع. اگر کوئی ایک واجب چھوٹ گیا تو دم سے وہ پورا ہو جائے گا, اس لیے فرق کرے. اب اس کے علاوہ باقی جتنا بتایا جاتا غالباً وہ کیا ہے؟ سنت. جیسے تلبیہ پڑھنا سنت, ایسے ہی طواف میں اتباع کرنا, عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا, ایسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنا الی آخری, ایسے ہی طواف میں یہ اتباع ہو گیا, رمل ہو گیا, یہ سب سنتیں. سنتوں کا معنی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اب اس کے معنی آپ چھوڑ دیں, نہیں, اس میں حتی الامکان عمل کریں, لیکن جہاں نہیں کر سکے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں. اب ایک جو صرف کتاب پڑھ کے حج کرنے آئے گا تو اس ظاہر بات ہے بہت سنتوں پر وہ عمل نہیں کر پائے گا, ہے کہ نہیں؟ جیسے کیا بھائیو؟ ہاں, بہت سے سنتوں پر عمل کرنا ناممکن ہے. جیسے کیا؟ حجر اسود کو چومنا, بہت سے رکن یمانی کو بھی چھونا نہیں کر سکتا ہے, اور ایسے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی مشکل ہے. یا جہاں بالضبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے عرفہ میں, اس پہاڑ کے نیچے, اور پہاڑ کو آپ نے جبل الرحمہ کو اپنے اور قبلہ کے درمیان کیا, کیا ہر کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے؟ مشعر الحرام جہاں مسجد بن گئی وہاں آپ ٹھہرے, اور آپ نے کہا وقفت ہاں ہونا وکل منا موقف, اور ایسے ہی عرفات کے بارے میں بھی کہا. تو بالضبط اگر کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے, ایسے اور بھی چیزوں میں. اچھا, تو ادھر المہم
हत्तल इम्कान अमल करे, छूट गया नहीं कर सके तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो किताब बस पढ़ेगा परेशान हो गया, यार मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, और एक सुन्नत के चक्कर में मुमकिन है वाजिब तर्क कर दे, या जिस तरह आज हजर अस्वद चूमने के लिए जाते हैं, कितने लोगों को धक्का मारते हुए, कई लोगों को जख्मी करते हुए पहुंचते हैं, और अजीब जुर्अत कुछ औरतों में होती है कि वो औरतें भी वहां पहुंच जाती हैं। और एक अपना शागिर्द कह रहा है कि एक औरत का मैं भी कोशिश किया कि हजर अस्वद तक पहुंचूं, और उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी, जब करीब पहुंचा तो मैं नहीं पहुंच सका, एक औरत पहुंच गई, लोग कह रहे माशा अल्लाह तबारकल्लाह। कैसा माशा अल्लाह तबारकल्लाह, औज़ुबिल्लाह, इस औरत का जिस्म कितने लोगों से टच हुआ होगा, कहां कहां हाथ लगा होगा। तो ये एक सुन्नत पर अमल करने के लिए इतनी गलतियां आप करें, गैर महरम आदमी छुए कसदन या गैर कसद, तो ये कहां की अक्लमंदी है, कहां की ये कहिए कि ये सुन्नतों पर अमल करना हुआ। जबकि इसमें भी कायदा है, इज़ा रअयत ज़िहामन फला तुअज़ वला तुअज़ी, कि जब वहां भीड़ रहे तो ना किसी को तकलीफ में डाले, ना अपने ऊपर तकलीफ डाले, तो इससे बचना चाहिए। और आदमी की अगर नीयत सही है और अमल नहीं कर सका तो इंशाअल्लाह वो और जो सुन्नतों पर अमल कर रहा, अल्लाह ताला उसकी बरकतों की वजह से उसको अज़ाफ़न मुदाफ़न अजर और सवाब अता करेगा। अच्छा, तो बहरहाल तो ये सुन्नतें हैं। फिर ऐसे ही महज़ूरातिल हराम है भाइयों, ममनुआत, उसमें जानते हैं टोपी, ये भी जानना जरूरी है ताकि इससे बचे आप। टोपी पहनना या सर ढकना, उमूमन टोपी से, शिमाग से, लेकिन इसका छत अगर है, छत है या, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, यहां डायरेक्ट आप नहीं। अच्छा, अगर ठंडी लग रही तो क्या आप चद्दर को सर पे रख सकते, ढक सकते हैं? नहीं रख सकते। अच्छा, अगर किसी को मजबूरी, बीमार हो गया तो रखे, और क्या करेगा? फिदिया, फिर फिदिया देना होगा। अच्छा, तो ये तख्तिया तो सर। नंबर 2 खुशबू लगाना, नंबर 3 ये नाखून तराशना, हाँ, नंबर 4 सिला हुआ कपड़ा पहनना, नंबर 4 वही है, हाँ, बाल, बहुत सही, बाल छोटा काटना। अच्छा, ऐसे ही शादी करना या किसी का अक़्द निकाह करना या शादी का पैगाम ले जाना, ऐसे ही शिकारी करना, ऐसे बीवी से जिमा करना, बल्कि वो भी जो जिमा के मुकद्दिमात होते उससे भी दूर रहना। और आदमी, और इधर ये सवाल एक बहुत मुहिम चीज है जिसमें मैं तवज्जो अब चाहूंगा, वो ये है कि आदमी और औरतों का महज़ूरात में कोई फर्क नहीं सिवाय 2 चीजों में। क्या है? हाँ, 2 चीजें, क्या है? सर ढकना, औरत सर ढक सकती है, और नंबर 2 औरत सर नहीं ढक सकती है। सर ढक सकती है औरत, तो आदमी औरत में एक फर्क क्या है कि औरत सर ढक सकती है। हाँ, बहुत सही। सिला हुआ कपड़ा ये महज़ूरातुल इहराम में से है, और इसका शुरू में हम लोगों ने शायद नहीं जिक्र किया, सिला हुआ कपड़ा पहनना। औरत सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है, पहन सकती है, सिवाय क्या? वला ला तंतक़िबुल मरअ वला तलबिसुल क़ुफ़्फ़ाज़ैन का आता है कि वो दस्ताना नहीं पहन सकती है। और ऐसे नकाब वाला, नकाब नहीं पहन सकती। नकाब से मुराद जो अक्सर औरतें आज देखते हैं आप, चेहरा ढकी रहती है और बीच में आंख खुला रहता है, इसको कहते हैं नकाब वाला। तो ये नकाब वाला नहीं पहन सकती, बल्कि क्या करना चाहिए? इहराम की हालत में पूरा चेहरा उसका खुला होना चाहिए, चेहरा उसका खुला होना चाहिए इहराम की हालत में। इल्ला कि अजनबी आदमी आ जाए तो चेहरा ढक लेना चाहिए। जब चेहरा ढके तो नकाब वाले से नहीं, सीधा कपड़ा दुपट्टा होना चाहिए, आंख उसमें ना खुला हो। समझ में आई बात? लेकिन अगर मान ले औरतों में है खास है तो चेहरा खोलना वाजिब है। होटल में सिर्फ शौहर और उसके बच्चे हैं मसलन, उम्रा के वक्त चेहरा खोलना वाजिब है। अजनबी आदमी है वहां गिरा ले। अब बस में भी अगर औरतों का अलग आदमियों का अलग है तो औरतों का चेहरा खोलना वाजिब है, औरतों का चेहरा वहां वाजिब है। खुलासा कलाम, महज़ूरातुल इहराम तकरीबन मारूफ है। औरतों और आदमी फर्क यह है कि औरत सर ढक सकती है, सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है, आम कपड़ा पहन सकती है। शर्त ऐसा ना हो कि टाइट हो, चुस्त हो या मुज़य्यन हो, मुज़ख़रफ़ हो, जिससे नजरें उसकी तरफ जाए। सादा होना चाहिए, जिस तरह की आम यहां है मसलन काला सादा पहना जाता है। और ऐसे ही नकाब से बचे औरत, और ऐसे ही ये कुफ़ाज़ेन दस्ताना। क्या औरत मोजा पहन सकती है? पहन सकते हैं, इसलिए सिला हुआ उसके लिए जायज है। जो मना है वो दस्ताना,
تو یہ ہے اس کے متعلق. بہت صحیح سوال، جزاک اللہ خیر، بہت صحیح، بارک اللہ فیک. بھائیو جوتا ایک تو ہے موزہ آدمیوں کے لیے پہننا ناجائز. اب جوتا جو ہے، ادھر سوال ہے، جوتے میں دونوں ٹکنا کھلا رہتا ہے کہ نہیں، کعبین، کیا پہن سکتا ہے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ اس لیے کھلا ہے. اچھا یہ اقرب موزہ سے زیادہ قریب ہے یا عام چپل سے قریب ہے؟ موزہ سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے جوتا نہیں پہننا چاہیے. ایسا چپل پہنے جس میں مثلا اکثر حصہ کھلا ہو، تو جوتا سے بھی بچے، اور ایسا بھی چپل ہو جو آگے سے پورا ڈھکا ہو، کچھ ہی حصہ کھلا رہے. سمجھ میں آئے؟ تو ایسا چپل پہنے کہ پیر اس میں آپ کا یعنی اکثر حصہ اس کا کھلا رہے اور دکھے. تو جوتا جو پہنتے ہیں ہمارے بھائی، طبعا جب تحلل اول ہو جائے، تحلل ثانی، اس کے بعد آپ کی مرضی، جوتا لے کر جائیں پہنے. آپ کہیں گے وہاں رمی جمار کے لیے آسانی، ہاں بعد میں جوتا پہن لیں، لیکن احرام کے وقت اس سے بچے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی تنبیہ کی. ادھر بھائیو ایک بہت ہی ڈینجر مسئلہ ہوتا رہتا ہے جماع کے متعلق. کیا رائے؟ حج میں چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حج کرتے؟ نہیں ملتا ہے. بلکہ ایک شیخ سے سوال کیا کہ شیخ میں نے ایسا وہ بیوی سے مل لیا، کیا ہے؟ کہا اچھا تم سب سے پہلے بتاؤ تمہیں جگہ کہاں ملی، کہاں یہ چانس ملا، یہ بتاؤ پھر میں بتاتا. لیکن اچھا تو پہلے کی بات ہے، نہیں ابھی جب سب تبدیلی آ گئی. لیکن جب بھی میں کہتا ہوں بھائی بہت سے لوگ واقع ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے، تو کہیں جگہ تو دکھ ہی نہیں رہا، سب پوری بھیڑ نظر آ رہی، کہاں جاؤں؟ میں بتاتا ہوں. عمرہ میں خاصتاً، اور یہ سوال اکثر آتا مشائخ کے پاس کہ عمرہ کے لیے ہم گئے، بھیڑ کافی تھی، تو ہم نے عمرہ نہیں کیا، یا ہم نے کر لیا، بیگم ہوٹل میں تھی، پھر بچوں کے ساتھ ہم واپس آ گئے ریاض آ گئے، اور پھر وہاں ریاض ظاہر بات ہے اتنے بعد میں سوال کر رہے کئی ہفتے کے بعد، اس میں سب کچھ محظورات الحرام میں واقع ہوئی، یعنی خوشبو لگانا، بال کاٹنا یا ڈھکنا، بیوی سے بھی ملنا. آپ جانتے ہیں کہ ان کا ابھی بھی جو واپس آ گئے، یہ ابھی بھی ان کا احرام باقی ہے. یہ احرام ان کا، آپ نے اگر نیت کر لی، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، تو آپ پر لازم ہے کہ پورا کریں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آپ یہ نہیں آپ کی مرضی، آپ نے میقات پر احرام باندھ لیا، پھر مکہ کے نہیں بھیڑ واپس جا رہا ہوں بعد، نہیں، لازم ہے پورا کرنا. اب ان کے اوپر جو انہوں نے جماع کیا، جانتے کیا ہے؟ ان پر نمبر 1 تفصیلات وغیرہ، یہ فتویٰ دینا وہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے بعینی علماء کچھ تساہل کرتے ہیں، بھول گئے یہ ہے. لیکن ان پر ایک بکرا واجب ہو گیا عمرہ میں، اور حج میں تحلل اول سے پہلے اگر کریں گے تو ایک اونٹ لازم ہے، پھر ان کا حج فاسد ہو گیا. نمبر 2 اگلے سال قضا کرنا ہوگا، اگلے سال پھر سے قضا کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، تو اس سے بچے. یہاں جو غالباً ہوتا ہے کیا کہ عمرہ پورا نہیں کیا، واپس آگے ریاض، اور محظورات الحرام کے ارتکاب کی بہت ہی ڈینجر ہے. اور اس پر کیا واجب ہو رہا؟ وہی بتا کہ جتنے ہیں محظورات آپ کا اس کا فدیہ دینا ہوگا، اور جماع کی وجہ سے عمرہ میں ایک بکرا یا ایک بکری. تو اس سے بچیں، بہت ہی یہ خطرناک مسائل. اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہے، اس سے آگے بڑھتا ہوں، ضروری نہیں سمجھتا ہوں. بہرحال احرام اور نیت کے بارے میں ادھر یا اس سے پہلے حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ بتا دوں اختصار کے ساتھ. یہ جانتے ہیں نمبر 1 حج تمتع، کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ مستقل کریں پھر حج ادا کریں عمرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد، اور یہ ایام الحج میں جائیں آپ. ایام الحج میں یعنی شوال سے لے کر یکم شوال سے. لیکن اگر کوئی رمضان ہی سے جا کے وہاں ٹھہر گیا تو یہ الگ مسئلہ، بعد میں بتاتا ہوں اگر ٹائم ملا. تو المہم یہ تمتع ہے، جس طرح اکثر آپ لوگوں میں سے جا رہے ہیں تمتع کرنے کے لیے. اور ایک افراد ہے، افراد یعنی صرف حج کرنا چاہ رہے ہیں. قران جو ہے وہ حج میں عمرہ دونوں کو داخل کرنا، اور وہ بھی افراد ہی کی طرح ہوتا ہے بالضبط، لیکن اس میں بھی ہدی کا جانور واجب رہتا ہے، یعنی ہدی واجب ہوتا ہے اس پر، قارن اور متمتع پر. تو یہ 3 قسمیں ہیں.
اب یہ آپ نکلے ریاض سے اور میقات پر پہنچے تو وہاں میقات پر وہ بھی جو بتائی جا رہی تفصیل، غسل کرنا، خوشبو لگانا، غیر جو مرغوب بال ہیں اس کو ہٹانا، اور بھیڑ اس لیے کافی ہوتی اور چند گھنٹوں کی بات ہوتی، تو آپ ریاض سے بھی تیار ہو کے جا سکتے ہیں، ریاض سے بھی تیار ہو کے جا سکتے ہیں، اور وہاں پھر ایسے ہی غسل کیا آپ نے، وضو کیا، اور یہ تمام چیزیں مسنون ہیں۔ اگر مان لیں آپ نے ایسا نہیں کیا، بھیڑ کی وجہ سے بغیر وضو کر کے بس احرام باندھ لیے اور چلے گئے، تو کیا رائے ہے؟ حج صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ عورتیں غلطیاں کرتی ہیں عمرہ کے وقت کی، مثلا ان کا حیض کا خون آیا رہتا ہے، مہینے میں رہتی، ماہواری میں رہتی، پھر وہاں پہنچتی، عمرہ کا ارادہ رہتا ہے، نیت نہیں کرتی ہیں، جا کے مکہ سے کرتی ہے، غلط، ان کو نیت کر لینا چاہیے، لیکن صاف ہونے کے بعد پھر طواف کریں گے اور عمرہ کریں گی، مان لیں ایک ہفتے کے لیے جا رہے آخر ہی۔ تو علماء یہ چیزیں ہیں جو مسنون ہے، اور اس کے لیے احرام کے لیے مخصوص نمازیں نہیں ہیں، کوئی 2 رکعت مثلا رکعت الاحرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے وقت پہنچ رہے ہیں جو نماز ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، تو آپ نیت کریں، ظہر سے پہلے تیار ہوں گے نماز پڑھنے کے بعد، یا وتر کا وقت آیا تو وتر پڑھنے کے بعد احرام باندھیں، لیکن اس کے لیے مخصوص نماز نہیں ہے۔ اچھا، اب ادھر ایک سوال، ہم نیت کیسے کریں حج کا یا عمرہ کا؟ کیا یہاں زبان سے نیت کرتے ہیں یا دل سے؟ زبان سے۔ تو اس طرح زبان سے نیت کرنا جائز ہے، اس کا معنی تو وضو میں بھی کر سکتے ہیں، نماز میں بھی کر سکتے ہیں، صرف حج میں۔ کیا بات صحیح ہے؟ یہ بات غلط ہے، اور ایک یہ عام غلطی ہے۔ نیت آپ دل سے کرتے ہیں، زبان سے تلبیہ ظاہر کرتے ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ تو آپ نے نیت جو دل میں کیا حج کا، پھر آپ نے تلبیہ کہا لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم لبیک، تو آپ جو ظاہر کر رہے ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، نیت تو جو دل میں آپ نے کیا ہے، تو یہ تلبیہ جو ظاہر کر رہے ہیں اس کو نیت نہیں ہے یہ، ورنہ ہوتا نویت ان احج، کہ ہم نیت کر رہے ہیں حج کی یا عمرہ کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آپ نیت دل میں کر رہے ہیں اور زبان سے پھر تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے عمرہ کا کر رہے ہیں تو دل میں عمرہ، ادھر ایک سوال کرتے ہیں میں اپنے ابو کے لیے عمرہ یا حج کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہی نیت ہے، مین نیت ہے والد کے لیے آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد لبیک اللہم عمرتن، یا ایسے ہی لبیک اللہم حجتن اگر آپ مفرد ہیں یا قارن ہیں، یا ایسے ہی متمتع ہے تو لبیک اللہم عمرتن، پھر سے ایک دوبارہ نیت کریں گے وہاں سے، یا لبیک اللہم عمرتن متمتعا بها الى الحج۔ المہم نیت دل میں ہے اور یہ تلبیہ آپ ظاہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ مسنون میں سے جو بکثرت پڑھنا چاہیے، بلند آواز میں آدمیوں کو پڑھنا چاہیے۔ ادھر ایک دوسری مہم تنبیہ ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ، اور باتیں واضح تھی کہ آپ یہاں نیت کو زبان سے نہیں ظاہر کر رہے ہیں بلکہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، نیت جو آپ نے کیا وہ دل میں۔ نمبر 2، اگر کوئی خوف ہو کہ شاید کوئی رکاوٹ آ جائے، ہے کچھ بغیر تصریح کے حج کرنے والے؟ ہاتھ اٹھائیں تو چلے بتاتے ہیں، بلدیہ کو ہو سکتا ہے کچھ انعام مل جائے، واہ اچھا نہیں ہے۔ تو مان لیں اگر کوئی خوف ہو، شک ہو، خاصا عمرہ میں چند دن کے لیے جا رہے ہیں، بیوی کا مسئلہ آ سکتا ہے، تو وہاں یہ شرط لگا لینی چاہیے، جس طرح حدیث ضباعہ بنت الزبیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرط لگا لو، جب انہوں نے کہا میں حج کرنا چاہ رہی ہوں لیکن خوف ہے کہ میں بیمار ہوں، حج نہ کر سکوں، یعنی ہو سکتا آدھے راستے سے واپس آنا پڑے، تو آپ نے کہا یہ شرط لگا لو، فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ اگر کوئی رکاوٹ آ گیا تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا، یعنی خلاص میں حج احرام اس کی جو بندش ہے اس سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے شرط نہیں لگائی تو آپ کیا محصر ہے، اور احصار کا حکم ہے کیا کہ ایک بکرا ذبح کرے، پھر الگ وہ قصہ احصار کا مسئلہ آ جائے گا۔
تو جس کو خوف ہو، اگر خوف کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ صحت تندرست ہے، تشریح بھی جیب میں ہے، تشریح بھی جیب میں ہے. آج اس سال تو بہت جو سوچ رہے بھائی وہ بغیر تشریح اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالیں، لیکن اگر مقصد ہے کہ ایک ہی ساتھ خروج نہائی جانا تو آپ کی مرضی. اچھا تو شرط، لیکن شرط پر لگا لے تاکہ حج نہیں ہوا خروج نہائی تو ہو جائے گا. اچھا تو فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي. ایک تیسری بات یہاں جو مہم سمجھ رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں خواتین کے متعلق. جانتے ہیں کہ عورتوں کا مسئلہ لگا رہتا ہے ہر مہینے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مکتوب، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے، عورتوں کو ایسے ہی بنایا جو مہینے میں مسئلہ آ جاتا ہے. لیکن کوئی حرج نہیں، حج پورا کریں گے، لیکن طواف پاک ہونے کے بعد باقی مینا عرفات سب کچھ جائیں گے، ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بھی کچھ عورتیں نہیں چاہتی کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ ہو، تو کیا دوا لے سکتی ہیں تاکہ ان کی یہ عدت نہیں، یہ خون تاخیر ہو جائے، بعد تاخیر کرے؟ ہاں جائز ہے یا نہیں؟ جائز، جہاں تک جائز ہے جائز ہے. اب رہی بات طبی اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے کرنا چاہیے، یہ ڈاکٹروں سے مشورہ لیں. لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی کر رہی ہے تو جائز ہے. باقی اس طرح اگر وہ خون نہیں آیا جبکہ آنا چاہیے دوا کی وجہ سے تو طواف کر سکتی ہے اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھ سکتی ہے الاخر ہی. چلیے تو یہ ہو گیا حرام کے بارے میں، تلبیہ کر کے آپ اب مسجد حرام گئے. طواف کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. اگر آپ تمتع کیے تو آپ کا طواف جو رہے گا یہ عمرہ کا طواف ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور جو قارن اور مفرد ہے اگر وہ طواف کر رہے ہیں تو طواف القدوم ہے، طواف القدوم، اور یہ واجب ان کے حق میں نہیں، اس لیے ان پر ایک ہی طواف واجب ہے. تو یہ طواف جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کر رہا ہوں. نمبر ایک تو یہ جاننا چاہیے اس روئے زمین پر کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. قاعدہ کلیہ، نہ مسجد نبوی، نہ قبۃ الصخرہ، نہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ قبر شریف. تو یہ جاننا چاہیے تاکید کے لیے، جبکہ بات واضح آپ سبھی کو. تمام میں دوسری باتیں بتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں مسنون ہیں، اور یہ بھی واضح چیز ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں گے، بائیں طرف سے شروع کریں گے. واضح چیزیں، اس لیے اس پر زیادہ ترکیز نہیں کر رہا ہوں یا اس پہ تاکید نہیں کر رہا ہوں. تو اس میں 3 چیزیں، ایک ہے اتباع، طواف قدوم یا طواف عمرہ میں یہ داہرہ کندھا کھولے رکھنا. کتنا شوط؟ ہاں میں نے اسی لیے پوچھا، اسے کچھ خلط ملط کرتے ہیں رمل، اور اس میں پوری ساتوں چکر میں کھلا ہونا چاہیے. یہ پہلا سنت. دوسرا الرمل، یعنی ہلکی سے دوڑ لگانا پیروں کو قریب رکھتے ہوئے، ہرولہ جس کو بولتے ہیں. یہ کتنے ساتوں چکر میں، کتنے میں؟ ہاں ہارون 3 ثلاثہ 3 میں، 3 چکروں میں. اور نمبر 3 تیسری مسنون چیزیں طواف میں کیا ہے؟ ایک تو جو بھی دعا مانگے، ہاں یہ رکن یمانی سے حجر اسود، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے میں نے تینوں کو بتایا کہ باقی میں کنفیوز نہ رہے، باقی قرآن پڑھیں، عام ذکر کریں، دعا مانگے. المهم یہ 3 چیزیں سنتوں کو نہ بھولیں. اچھا یہ بھی آ رہا. چلیے نمبر 3 طواف شروع کرنے کے وقت طبعا بہتر یہی کہ حجر اسود کو چومنا چاہیے، لیکن ناممکن ہے. تو آپ شروع کریں گے، کس طرح شروع کریں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کچھ کہہ رہے اللہ اکبر، کچھ بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہر چکر میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ اکبر بس. اچھا بہت صحیح، ماشاءاللہ بالکل. تو جب شروع کرے، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور اشارہ کرے حجر اسود کی طرف، لیکن اس کو چومے نہیں. ڈائریکٹ اگر حجر اسود کو چھو رہے تو اس کو چوم سکتے تھے، لیکن جب اشارہ کر رہے تو نہیں چومے، بس بسم اللہ واللہ اکبر. کچھ لوگ دنیا کے قصے کا ہے، کوئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 5 بار، کوئی ہاتھ چوم رہے، عجیب سب، کیا علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اسی لیے اللہ کا فضل ہے آپ سبھی کے اوپر
کہ آپ لوگ کے لیے ایسے اسباب کو اللہ نے مہیا کیا تو سنت پر عمل کر رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر آگے بڑھ جائے. پھر ہر شوط کی ابتدا میں اللہ اکبر اور اشارہ کریں ایک مرتبہ بس. اچھا جب 7واں چکر پورا ہو گیا پھر اس کے بعد تو ادھر اس لیے اللہ اکبر شروع شوط چکر میں بول رہے ہیں اخیر میں نہیں. لیکن یہاں ایک چیز کا خیال کریں بہت ہی مہم ہے, کچھ لوگ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. 7 چکر کہاں جا کے پورا ہوتا ہے؟ حجر اسود, وہیں سے شروع ہوئی. اب کچھ لوگ اس سے پہلے ہی نکلنا اس سے پہلے نکل جاتے ہیں, اور کچھ لوگ نکل رہے ہیں تو ایک دم پیٹھ دیکھ کر, جبکہ طواف بائیں کر کے چکر کرنا چاہیے نا. ہاں بیچ میں کہیں استثنائی شکل دھکا آ گیا وہ اس کا محاسبہ تو نہیں ہو سکتا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن ایک آدمی 7ویں چکر میں مان لے حجر اسود وہاں دروازے وہاں ہے, اب میں یہیں سے ایسے کر کے نکل رہا ہوں اور کعبہ کو اپنا پیٹھ میں دے رہا ہوں, یہ اس سے بچیں. یا حجر اسود پہنچنے سے پہلے ہی نکل جائے, 7 پورا کر لے پھر نکلے. اس لیے بہتر ہے کہ 7واں وہاں تک پہنچ جائیں اور اس کو کراس کر کے پھر آگے سے نکلیں. یہ ہر طواف میں. نمبر 5 جو بھی بھائی نے پوچھا وضو کے بارے میں, کیا وضو ہونا ضروری ہے طواف کے لیے؟ اچھا آدمی طواف کرا اور اتنی بھیڑ 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا اس کا, پھر سے جائے وضو کرے 2 گھنٹہ. بہرحال اختصار کے ساتھ یہ بھی اہل علم کافی اس میں بحث ہے, خاصتاً آج بھیڑ کی وجہ سے کئی اہل علم کی یہی رائے ہے کہ اس مسئلے میں واضح دلیل نہیں ہے کہ طہارہ کے لیے وضو ہونا چاہیے, اور یہ بات صحیح واضح دلیل نہیں ہے. دلیل اس میں صرف وہی حدیث ہے کہ الطواف کالصلاۃ الا انه خفف او اجیز فی النطق, کہ طواف جو ہے وہ بھی نماز کی طرح لیکن یہاں تمہیں چھوٹ دی گئی ہے کہ بات کر سکتے ہو. تو کچھ اہل علم نے استدلال کیا کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے تو طواف کے لیے بھی شرط ہے, تو واضح دلیل نہیں ہے, واضح دلیل نہیں ہے. اسی لیے اگر خاصتاً ہمارے ان بھائیوں کو ان بہنوں کو وہ تکلیف ہے اور مان لے 7ویں 6 چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو اللہ عالم اپنا طواف پورا کر لے, اور دوسرا جو قول ہے اس کو لے لے کہ وضو شرط نہیں ہے. لیکن حتی الامکان کوشش یہی کرے کہ باوضو ہو کر ہی طواف کرے, باوضو ہو کر طواف کرے. بہرحال آپ کہیں گے اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے, جو 2 رکعت نماز ہے تو وہ کیسے پڑھیں گے اگر وضو نہیں ہے؟ کہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ تو نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے, کہیں بھی پڑھ سکتے, اور کسی نے اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں, وہ سنت ہے 2 رکعت پڑھنا. اچھا اب اس کے بعد آتے ہیں, چلیے اگر آپ نے نارمل طواف کیا اور 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز, حج میں تو اس جگہ نہیں ملے گی تو آپ کہاں پڑھیں؟ کہیں بھی. مان لے اگر اس کے اور پیچھے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں, وہ بھی نہیں جائے کہیں بھی پڑھیں. عمر رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ انہوں نے تو حرم کے باہر انہوں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا تو اس طرح جہاں آسان ہو 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی فضیلت یہی ہے کہ اس کے پیچھے 2 رکعت ہم نماز پڑھیں, یہ حکم نہیں آیا کہ اس کو متبرک ہم سمجھیں. اچھا طواف کرنے کے وقت, طواف مکمل کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم جانے تک یا وہاں جانے تک یہ پڑھنا چاہیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. کچھ اہل علم کہتے ہیں پڑھنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے امت کو, تو یہ نہیں کیوں پڑھنا سنت ہے. اور ایسے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ صفا پر چڑھنے کے وقت بھی, تو یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو یہ ہے 2 رکعت کے بارے میں. تو 2 رکعت یہ سنت ہے, اگر آدمی بھول گیا چھوٹ گیا حرم کے باہر بھی پڑھ لیا کوئی حرج نہیں ہے. السعی کے بارے میں, سعی پر جب چڑھے تو یہ آیت پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ الى آخر الآیہ. پھر صفا پہاڑی پر جب چڑھ جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ, پھر دعا مانگے, پھر یہ دعا پڑھے اور دعا مانگے, پھر یہ ذکر کرے اور دعا مانگے 3 مرتبہ. اور کچھ کہتے ہیں شروع میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا
اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تفسیر اسی حدیث مسلم میں آ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 3 مرتبہ پڑھیں, ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں. دعا کریں صفا پہاڑی پر, پھر مروہ پر. صفا مروہ جانتے بیچ میں علم اخضر, وہاں دوڑ لگانا چاہیے آدمیوں کے لیے. اچھا, تو یہ صفا سے شروع کریں گے, مروہ پر ختم ہوگا. مروہ پر جب 7واں مکمل ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے؟ نہیں, اس لیے ہر چکر کے شروع میں دعا مانگنا ہے. اچھا, کیا 2 رکعت نماز پڑھیں گے؟ نہیں. اچھا, کیا صفا اور مروہ میں چکر لگانے میں کوئی دعا ہے؟ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے, آپ اس میں ذکر کریں, دعا مانگے, قرآن پڑھیں. لیکن آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے, وہ کہتے تھے, یہ دعا پڑھتے تھے جس طرح سنن الکبریٰ بیہقی میں ہے, رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے یہ ابن مسعود, یہ دونوں جو سبز کلر کے جو لائٹیں لگی ہیں, جو وادی تھا وہاں جہاں, تو وہاں یہ پڑھتے تھے, تو اس درمیان یہ پڑھتے تھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. ایک اور نصیحت ہے بھائیو, بہت سی چیزیں جو آپ کو یاد نہیں ہے, پہلے سے جب تیاری کریں گے تو ایک چھوٹا سے نون لے لیں, اس میں سب چیزیں لکھ لیں اور کھول کے اس کو پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. ان الصفا والمروہ بھی پڑھ لیں, یا اگر کتاب میں موجود ہو کتاب لے لیں. تو اس طرح کرنا چاہیے تاکہ حتی الامکان زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کر سکیں. چلیے, اب اس طرح آپ کا سعی پورا ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ متمتع ہیں تو کیا کریں گے؟ حلق یا تقصیر ہے کہ نا, بال منڈوانا یا چھوٹا کرنا. لیکن اگر چند ہی دن باقی اور حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں تو حلق کریں گے, منڈوائیں گے, یا ہلکا کریں گے؟ ہلکا کریں گے. اس لیے پھر حج کے دن پھر آپ کو منڈوانا بہتر رہے گا آپ کے لیے. اچھا, یہ بھی بات واضح ہے کہ بال اگر چھوٹا کریں تو پورے سر پر قینچی پھیرے نہ کی, کچھ حصہ آگے سے لے لیں, کچھ پیچھے سے لے لیں, غلط ہے. جس طرح بال منڈواتے پورے سر کا, تو ایسے ہی قینچی سے بھی چھوٹا کریں. اس طرح آپ اگر متمتع ہیں, آپ نے بال چھوٹا کر لیا, آزاد ہو گئے, یعنی حلال ہو گئے, محظورات الاحرام. عورت 1 پور کے برابر, وہ بھی بال یعنی آخری بال اخیر میں 1 پور کے برابر کاٹے گی, وہ بھی خلاص. محظورات الاحرام جتنے ممنوعات ہیں وہ خلاص ختم ہو گئے, اور جو چیزیں پہلے جائز تھی وہ جائز ہو گئی, جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا. اور اس طرح خوشبو لگا سکتے ہیں, عام کپڑے پہن سکتے ہیں, الی آخری ہی. لیکن جو قارن و مفرد ہے وہ بال چھوٹا نہیں کرے گا, بلکہ اپنے حرام پر رہے گا. اب اگر یہ مان لے 5 ذی الحجہ کو گیا تھا متمتع, یا شروع شوال میں گیا تھا, تو اب کہیں بھی مکہ میں جا کے رہے, مینا میں خیمہ وہاں رہے, 8 ذی الحجہ کو پھر سے احرام باندھے گا. 8 ذی الحجہ کو. بہت صحیح بتا رہا ہوں, جلدی نہیں کریں. اور جو کچھ اگر چھوٹا سوالات لکھ لیں, آخر میں بھی اس کا جواب دیا جائے. اگر وہ مینا میں ہے, مینا ہی میں باندھ لے اپنی جگہ پر. ہوٹل میں ہے مکہ میں, وہاں باندھے ضحیٰ کے وقت, یعنی سورج نکلنے کے بعد. اور جو متمتع ہے پھر سے وہی جو ترتیب میقات پر, غسل کرے, خوشبو لگائے الی آخری, اور احرام کا کپڑا پہنے. اور احرام بھائی وہ بھی بات ذکر کر دو, احرام چینج کرنے میں کوئی مشکل نہیں, اسی لیے بہتر آپ 1 سے زیادہ لے لیں. گرمی بھی شدید ہے, اور تو 1 کم سے کم 2 لے لیں اپنے ساتھ. بدل سکتے ہیں, دھول سکتے ہیں, دھول کے بھی پہن سکتے ہیں. تو وہاں پھر سے آپ دوبارہ جس طرح میقات پر آپ نے کیا تیاری, پھر سے یہاں تیاری کریں. پھر کپڑا جب پہن لیں, اس کے بعد آپ نیت کریں حج کی. نیت کس سے کریں گے بھائیو؟ زبان سے یا دل سے؟ دل سے. پھر تلبیہ ظاہر کریں گے, کہیں گے لبیک اللہم حجا, یا لبیک اللہم حجن, پھر لبیک اللہم لبیک الی آخری پڑھیں گے. قارن اور مفرد جو ہے وہ ابھی بھی اپنے حرام میں ہے, تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں, اس کا حج ابھی بھی باقی ہے, جاری ہے, چل رہا, ابھی بھی حج مکمل کر رہا. وہ جہاں کہیں ہے وہ بھی مینا میں آئے. بہتر کیا ہے؟ وہی ضحیٰ کے وقت, ضحیٰ کے بعد مینا میں آئے, اور وہاں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور ایسے فجر کی نماز پڑھے. ہاں, نماز مکمل پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ اچھا, جماعت کے ساتھ قصر کرے گا. اچھا, ہاں جمع, یعنی جمع کرے گا. ادھر جمع کریں گے مینا کے دن. ہاں, یہاں 2 رکعت قصرن پڑھے گا, 2 رکعت قصرن پڑھے گا. ظہر, عصر, ہر نماز اسی ٹائم پر, مغرب, عشاء, فجر.
اچھا مکہ والے اگر حج کر رہے ہیں 2 رکعت پڑھیں گے پوری نماز پڑھیں گے؟ ہاں وہ اس لیے یہ نماز جو ہے نسک کی وجہ سے ان پر بھی 2 ہی رکعت. اچھا تو 2 کر کے پڑھیں گے. اور اگر کوئی آج مینا نہیں پہنچ سکا کوئی حرج نہیں, اور آج رات گزارنا یہ بھی سنت ہے. اچھا کیا سنن رواتب پڑھے گا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو لیکن ہاں فجر کی سنت پڑھتے تھے, ایسے ہی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یہ سنن رواتب نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے ایک حاجی کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اور باقی اور جو سنتیں ہیں اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے تو آج یہ مینا کا متعلق تھا, اس میں کوئی یہ بات کہنی تھی کہ واجب نہیں ہے, مسنون ہے, اگر کوئی نہیں پہنچا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب 9 ذی الحجہ شروع ہوا اور آج جانتے ہیں یہ سب سے عظیم رکن ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ, حج کہتے ہیں میدان عرفہ میں ٹھہرنے کو, جبکہ اور بھی اعمال ہے اس کی تاکید. تو جب سورج نکلے تو مینا سے نکلے وہاں کے لیے, اگر مینا نہیں پہنچا مکہ میں تھا عزیزیہ میں تھا تو سیدھے عرفات کے لیے روانہ ہو. کیا پڑھنا چاہیے اس وقت؟ عرفات کے پاس عرفہ کی طرف جا رہا, کیا پڑھنا چاہیے؟ تلبیہ. اور ایسے ہی تکبیر بھی آتا ہے, صحابہ کرام سے آتا, کچھ تلبیہ پڑھتے تھے کچھ تکبیر بھی کہتے تھے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں غلط کہتا تھا. اس لیے 10 ذی الحجہ کے ایام ہے اور یہ الگ ایک موضوع ہے 10 ذی الحجہ کے فضائل, اس میں پورا تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے پورے 10 میں. تو اس طرح ایک حاجی بھی تکبیر کا بھی اہتمام کرے اور تلبیہ, لیکن ابھی حالت احرام میں تلبیہ کا زیادہ اہتمام کرے. عرفہ کے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ وہاں پہلی بات ظہر اور عصر کی نماز پڑھے گا, 1 اذان اور 2 اقامت سے. اگر امام کے ساتھ پڑھا اچھی بات ہے, نہیں تو الگ جماعت بنا لے جس سے الگ الگ گروپ والے بناتے ہیں. پہلے وقت میں پڑھے, ظہر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, 1 اذان 2 اقامت جمع تقدیم, اور اس کے بعد پھر دعا میں مشغول رہے. یہاں کچھ لوگ جو حج میں گیا ہوں تو بہت سے حاجیوں کے یہ سوال رہتا ہے کہ نہیں شیخ اس میں اگر اور کچھ نصیحتیں ہو تو بتائیں مشائخ. یعنی بہت سے لوگ کو جب کہتے ہیں کہ آپ کے لیے پوری آزادی, کوئی بھی ذکر کرے دعا مانگے, تو کنفیوز رہتے, پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں ایک دم بالترتیب بتایا جائے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھو, اتنی مرتبہ یہ کرو, پھر اس کے بعد پانی پیو, پھر اس کے بعد جوس پی لو, پھر اس کے بعد 100 مرتبہ کرو, یعنی زیادہ منظم. تو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں اپنے آپ کو, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ یہ تھوڑی کہ اس کو لازم سمجھیں. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر, مثلا 1000 مرتبہ پڑھیں آپ, مثلا 100 مرتبہ پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں, پھر کچھ اور اذکار کریں, کچھ قرآن پڑھیں, پھر اس طرح 100 مرتبہ پڑھیں. آج کے اس ذکر کی تاکید ہے. اچھا ایسے ہی کتاب لے لیں جس میں عام دعائیں ہوں, پوری دعا پڑھ لیں. اور دعا جو آپ مانگ رہے اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتا ہے. دعا اور ذکر میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے جو شریعت نے ذکر بتایا, جیسا نماز میں اللہ اکبر کہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہے, یہاں آپ بدل نہیں سکتے, ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک دعا مانگ رہے ہیں, چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو, آخرت کے تعلق سے ہو یا آپ کے دنیا بچوں سے, کوئی مشکل ہے, اپنی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں. تو اپنی زبان میں مثلا مانگے, یا اگر عربی جانتے ہیں عربی میں مانگے, تو اس کا اہتمام کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو سچائی ہے وہ دیکھتا ہے. ایسے ہی اپنا نفس کا محاسبہ, گناہوں سے توبہ, برکی در عزم کریں کہ آئندہ پھر خلاص اس حج کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. گویا اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی اس دنیا میں آ رہے تو آئندہ کی زندگی جو ہوگی سابقہ سے بہتر ہوگی, اور اللہ سے بہت زیادہ قریب رہیں گے, گناہوں سے دور رہیں گے. اور بہت سے جو گناہوں میں آپ ملوث ہیں, اور سب ہم میں سے, ہم سبھی وہی آدمی ہیں, سب ہم سے غلطیاں گناہ واقع ہوتے رہتے ہیں. تو ہم توبہ کریں, عزم مصمم کریں کہ آئندہ نہیں کرنا ہے. تو آپ اپنی ترتیب دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ادھر ایک اور سوال کچھ کرتے, کھڑے ہو کر دعا مانگنا بہتر ہے بیٹھ کر؟ ہارون نام ہے وہ نہیں, کھڑے ہو کر. ہاں جواب جس میں آپ کی آسانی ہے. المهم دعا مانگے جس میں آسانی ہو وہ آپ مانگے. اچھا غروب آفتاب کے بعد آپ میدان عرفات چھوڑیں گے اور مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ جب پہنچیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ 1 اذان
اور مغرب 3 اور عشاء 2 جمع کریں گے. جمع قصر، جمع تاخیر یا جمع تقدیم؟ جمع تاخیر. غالباً اتنا ٹائم تو ہو جاتا ہے، لیکن آج ٹرین کی وجہ سے کچھ لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں، تو کیا پہلے وہ جمع کر سکتے ہیں؟ واللہ عالم، احتیاط کا تقاضا، اس لیے یہاں جمع تاخیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیم تو انتظار کر لے، احتیاط کا یہی تقاضا ہے یہاں، اس لیے کہ یہاں جمع کا سبب سفر نہیں ہے بلکہ نسک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے کیا تھا. اچھا، یہاں چند باتیں بہت ہی ضروری ہیں. نمبر 1، اگر ایک آدمی گاڑی میں ہے اور آدھی رات ہونے والی ہے، اور عشاء کا آخری وقت کیا ہے بھائیو؟ عشاء کا آخری ٹائم کیا ہے؟ آدھی رات. وہ وقت العشاء الى منتصف اللیل، جس سے مسلم کی روایت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے، نہ کہ فجر سے پہلے جس سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. تو اگر خوف ہے کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے نماز ہماری قضا ہو جائے گی، تو پڑھ لینا چاہیے آپ کو، راستے میں پڑھ لینا چاہیے. چلیے، یہ ہو گیا ان کے لیے. بہت سے لوگ بھائیوں کچھ سنتوں کے چکر میں دین اسلام کی جو بنیاد جو نماز ہے اسی کو ترک کر بیٹھتے ہیں یا قضا کرتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، اگر وہ پہنچ گیا مزدلفہ میں تو آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے. اسے دوسرے دن بہت ہی اعمال ہے، بلکہ حج کے سب سے زیادہ اعمال بقرعید کے دن ہے. اور یہ بھی آتا کہ آپ نے وتر کی، منقول نہیں کہ آپ نے وتر کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد فوراً سو گئے. اچھا، ادھر اب 2 باتیں ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہے حملات والوں کو، اور یہی دیکھیں علم کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے حملہ میں، آپ کے بس میں کچھ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، تو آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جمرۃ العقبہ مار سکتے ہیں، بلکہ طواف افاضہ کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے جن پر یہ فٹ ہو رہا ہے. لیکن جو اگر پورے گروپ والے سب جوان ہیں، جیسا آپ لوگ شباب ہیں، تو آپ لوگ کو فجر تک وہاں ٹھہرنا ہوگا، فجر کی نماز وہیں پڑھیں، اور پھر فجر کے بعد دعا مانگے یہاں تک کہ سفیدی چھا جائے، پھر وہاں سے وہاں مینا کے لیے روانہ ہو. تو یہ اگر آپ کے پاس کمزور اور بوڑھے ہیں تو آدھی رات سے نکل سکتے ہیں. بہت ہی اچھی پوائنٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک مسئلہ اب یہ ہے کہ جو راستے ہی میں رہ گئے، مینا ہی میں ان کی بسیں ابھی تک ہیلی نہیں، اور فجر کا وقت آ گیا اور مزدلفہ تک نہیں پہنچے، تو حج ہے صحیح ان کا یا نہیں؟ صحیح، ان کے استطاعت ہی نہیں. وہ پوری تیاری کے راستہ ٹریفک جام ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہیلی کاپٹر خریدیں، عورتیں ہیں معذور ہیں، پیدل بھاگ جائیں. اگر کر سکتے ہیں جو شباب ہے تو ان کو کرنا چاہیے تاکہ کچھ حصہ مل جائے. لیکن اگر ایسی بھیڑ کی وجہ سے تو ان کا حج صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب چلیے 10 ذی الحجہ کا دن آ گیا، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، یوم الحج الاکبر کرتے ہیں، جو حدیث میں صریح ہے کہ اعظم الايام عند اللہ یوم النحر، سب سے بہتر اور افضل دن یہی بقرعید کا دن ہے، اور یہی یوم الحج الاکبر اس کا نام ہے. اچھا، تو کیا کرے گا؟ آج کے دن 5 عمل ہیں. نمبر 1، ترتیب سے، نمبر 1 جمرہ عقبہ کو، صرف جمرہ عقبہ کو 7 کنکریوں سے مارے گا، جمرہ عقبہ. نمبر 2 قربانی، بہت سے، اور اس کو اگر حملہ والوں کو یا معتبر لوگوں کو وکیل بنا دیا تو ختم اس کی جھنجھٹ. نمبر 3 بال منڈوانا. اگر یہ 2 عمل کر لیا تو تحلل اصغر ہو گیا. تحلل اصغر سے مراد جتنے محظورات الاحرام، سر ڈھکنا، بال کٹوانا، خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا، تمام چیزیں جائز ہوگی، سوائے بیوی، یعنی یہ ابھی بھی یہ جائز نہیں ہے اس سے ملنا یعنی جماع کرنا. تو یہ تحلل اصغر ہو گیا. اس طرح اگر آپ نے ایسا کیا، غسل کر لیا، کپڑا پہن لیا، اور پھر اس کے بعد طواف کے لیے جا سکتے ہیں. مسجد حرام میں طواف افاضہ ہے، یہ طواف افاضہ ہے، اس کو طواف الحج بھی کہتے ہیں، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ رکن ہے. اگر آپ متمتع ہیں تو یہ دوسرا آپ پر لازمی ہے، اور اگر ایسے ہی آپ قارن و مفرد ہیں تو آپ کا یہ طواف یہ بھی آپ پر بھی یہ لازمی ہے، بلکہ یہ رکن ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا طواف. ادھر سعی، متمتع ہے تو سعی کرنا ہوگا طواف کے بعد. قارن اور مفرد اگر آپ نے پہلے کر لیا سعی، اس پر غور، پہلے کر لیا طواف قدوم کے ساتھ، تو آپ یہاں سعی نہیں کریں گے. تو یہ اعمال بالترتیب ہیں. ادھر اب چند باتوں کا ملاحظہ کریں. نمبر 1،
تقدیم اور تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک آدمی سیدھے مسجد حرام گیا، طواف افادہ پہلے کیا، تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، کوئی بات. اچھا کسی نے شروع میں بال منڈوایا، شروع میں جانور ذبح کیا یا ہدی کا جانور، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ترتیب اور تقدیم، اور اس میں حدیث واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس میں کچھ اپنے اہل علم تشدد کرتے ہیں، تو تشدد نہیں کرنی چاہیے، خاصتاً جہاں اتنی بھیڑ ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے تو تکلف نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، آپ نے یہ جو طواف افادہ ہے اس کو تاخیر کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. آج بھیڑ ہے، تھکے ہیں، کوئی بات نہیں، بہتر ایام التشریق سے پہلے کر لیں. بلکہ کچھ اہل علم کہتے ہیں اس کا کوئی تاریخ فکس نہیں ہے. طواف وداع کے ساتھ بھی اگر آخری میں کر رہے ہیں اور دونوں کی نیت آپ نے کر لی تو کافی ہے ایک ہی طواف. لیکن بھائیو بس یہاں کبھی کبھی آدمی خوف رہتا ہے بیمار ہو جائے تو رکن کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ رکن کر لے. طواف وداع اگر چھوٹ گیا تو دم سے وہ جبر ہو جائے گا، لیکن اگر رکن ہے تو مسئلہ رہے گا. لیکن ہم اس کو تاخیر بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں 2 باتیں ہیں. ادھر ایک سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، طواف یہ جو ہے کپڑا پہن کے گیا طواف کرنے یا ڈائریکٹ گیا طواف کرنے، اس میں بھی اتباع کرے گا، رمل کرے گا؟ نہیں، وہ طواف قدوم اور طواف عمرہ میں ہے، طواف حج میں نہیں ہے. اچھا تو یہ ہو گیا. التحلل کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر اس نے کنکری مارا اور بال چھوٹا کر تحلل اصغر ہو گیا، غسل کر کے سب جا سکتا ہے خوشبو لگا کے، اور یہ زیادہ بہتر رہے گا. چلیے اب ختم ہونے والا ہے، عاشق بتا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا پیپر باقی ہے. اب آج کی رات جا کر مینا میں گزارے گا، اور ایسے ہی پھر دوسری اس کے بعد والی بھی رات گزارے گا. رات گزارنے کے بعد آج 11 ذی الحجہ ہے. 11 ذی الحجہ کو کیا عمل ہے؟ 10 کی طرح نہیں، 5 عمل، صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ جمرہ. کتنے جمرہ؟ عقبہ یا تینوں کو 7 بالکل. جمرہ صغرا، وسطیٰ، کبریٰ. اچھا یہ اس کا وقت، ابتدا وقت کیا ہے؟ بہت صحیح، یہ ظہر والا یہ ضروری ہے. اور اس میں حدیث یہ بھی بتا دوں، پہلے کچھ اہل علم بھیڑ کی وجہ سے تساہل کرتے تھے، فجر سے کہہ دیتے، جبکہ اس میں بخاری کی نص صریح ہے كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا، کہ ہم انتظار کرتے تھے، جیسے سورج کا زوال ہوتا تھا مارتے تھے. اور الحمدللہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں، ساعت دور ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا، اب وہ مشکل نہیں آ رہی. تو اسی لیے ظہر سے پہلے نہیں مارنا چاہیے قطعاً. تو یہ ظہر کے بعد ہے. اچھا آخری وقت کیا ہے؟ اس میں بھی پہلے اہل علم کہتے تھے غروب آفتاب کے لیے، لیکن الحمدللہ شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی، اس لیے پوری رات میں بھی مار سکتے ہیں. ہاں اگر بہتر ہو سکے دن میں مار سکے اچھی بات ہے، نہ رات میں بھی. تو اس کا ابتدا کیا ہے؟ زوال، اور آخری وقت کہیے کہ پوری رات ہے، فجر تک. یہ 11 کو، 12 کو، 13 کو. اگر 12 کے بعد آپ نکلنا چاہ رہے ہیں، 13 کی رات گزارنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس طرح 13 کو جمرات بھی نہیں ماننا ہوگا. تو کیا کریں گے؟ مینا چھوڑ دیں. آپ مثلا مکہ میں جا رہے ہیں یا طواف وداع کرنے کے مدینہ جا رہے ہیں، ریاض واپس جا رہے ہیں، جدہ جا رہے ہیں، آپ کی مرضی. تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 13ویں رات بھی گزارے اور آج کی بھی کنکری مارے. اچھا ادھر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا 12 کو کنکری مار کے نکلنا ہے، اور کنکری مار بھی دیے، گاڑی پر بیٹھے اور ٹریفک جام ہو گیا، سورج ڈوب گیا، آپ مینا میں ہے، تو ایک رات اور رکنا پڑے گا. کیا رہا ہے؟ نہیں، رات نہیں رکنی ہوگی. آپ نے پورا ارادہ کر لیا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ نے پورا عزم مصمم کر لیا، نکل لیں. ٹریفک کی وجہ سے کئی چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہاں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک آدمی خود ڈگمگا رہا تھا، رہوں نہیں رہوں مان لے، شاید ہاں اچھا، اور تیاری بھی نہیں کیا نکلنے کا، سورج ڈوب گیا، مغرب کی اذان، پھر اس کے بعد کہہ رہا نہیں شیخ میں آپ ہی کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کہاں گاڑی، ہماری گاڑی مینا پھنسی، آ رہا ہوں. نہیں ہوگا، خلاص آپ کو اب رات ٹھہرنا ہوگا. تو یہ ہے مینا کی راتوں کے بارے میں. ادھر رمی جمار کے بارے میں 2 چیزیں ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1، کسی اور کو نائب بنانا کہ آپ کی طرف سے وہ رمی کرے، تو کیا رائے ہے؟ مطلقاً جائز ہے.
بیٹھا ہوا آدمی چل رہا ہے، یار تھک گیا کون جائے نہ، تو جائے ہماری جگہ پہ مار دیجیے. نہیں، ہر آدمی کو اپنا اعمال حج خود کرنا چاہیے. لیکن ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے، بیمار ہو گیا شخص تو دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے، تو وہ نائب پہلا اپنا مارے اور پھر نمبر 2 اس کی طرف سے مارے. صغرا، وسطیٰ، کبرا. طبعا صغرا اور وسطیٰ تینوں دن میں صغرا مارنے کے بعد ساتھ ایک سائڈ میں ہو کر قبلہ کی طرف ہو کر دعا کریں، دوسرے کے بعد بھی دعا کریں. جو واضح چیزیں تھے اس پہ میں نے زیادہ زور نہیں دیا ہے، غالباً اس کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں مشائخ. دوسری بات، یہاں رمی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں ہیں، شاید اس میں غلطیاں ہوں تو یہ ذکر کر رہا ہوں. نمبر 1، جو آپ مار رہے ہیں وہ پتھر ہونا چاہیے، تو سیمنٹ نہیں چلے گا. مان لے سیمنٹ آپ نے لے لیا، مان لے مٹی، گیلی مٹی لے لی اور آپ نے اس کو سکھا دیا، ہاں جو گلیل چلتا تھا نا بناتے تھے وہ والا، یہ نہیں چلے گا. تو وہ پتھر ہونا چاہیے چنے کے برابر. ہاں کچھ بڑا چھوٹا ہو گیا، الموم پتھر ہونا چاہیے. نمبر 2، یہ بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس شاخص ستون اس پر لگنا چاہیے، نہیں، حوض میں گرنا چاہیے. اچھا، نمبر 3، الگ الگ کر کے مارنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سب کے ساتھ اللہ اکبر الگ، یعنی کہ ساتھوں ایک ساتھ مار دے. اور ایسے ہی نمبر 4، رمی کا بھی ہونا ضروری. تو کوئی اگر بغل میں خالی رہا، گیا جا کے ایسے ہی ڈال دیا، ایسے ڈال دیا، کیا رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں. رمی ہونا چاہیے، یعنی ذرا قوت ہونی چاہیے، یعنی کہ گئے ایسے گرا دیے، ہاں 1 2 ایسے گرا دیے، رمی نہیں ہے، رمی ہونا چاہیے. ایسے ہی ترتیب ہونی چاہیے، صغرا، وسطیٰ، کبرا، اس کے اندر بھی یہ ترتیب ہونی چاہیے. اچھا، ادھر ایک اور سوال، یہ کیا ادھر ہم شیطان کو مارتے ہیں تو ہم کیوں رمی؟ پہلے یہی کہ شیطان کو، یہاں ہم حدیث میں واضح، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، کہ طواف کعبہ کا، ایسے سعی کا اور ایسے رمی الجمار کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم بلند کرنے کے لیے. تو یہ ذکر کے لیے ہے، نہ کہ اس طرح. اچھا، اس کے بعد باقی ہے طواف وداع. طواف وداع آخری عمل ہونا چاہیے. تو اگر مان لے کوئی چالاکی کیا، کہا یار 13ویں رات رکنا ہے، 12 کو جا کے طواف وداع کر لیتا ہوں، پھر 13ویں رات یہاں گزارتا ہوں، پھر جاتا ہوں، کیا رہا ہے؟ نہیں ہوگا. اس لیے آخری عمل طواف بالبیت اللہ الحرام ہونا چاہیے. اس کا آخری عمل مینا کے جمرات ہوا. اچھا، یہ طواف کے بعد مکہ میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو مان لے اگر دوسرے دن جا رہا ہے اور آج ہی مار رہا تو صحیح نہیں ہے. یا حجاج جو کچھ لوگ ہیں 10 دن رہ رہے ہیں، وہ 10 دن کے بعد طواف کریں گے. اچھا، اگر ایک نے طواف کیا لیکن اس کے بعد انتظار کرتے ہوئے گاڑی آتے ہوئے 10 گھنٹہ ہو گیا، 12 گھنٹہ ہو گیا، تو جائے گا دہرائے گا؟ نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. لیکن اگر وہ جان رہا ہے کہ مان لے بس کل صبح فجر میں آئے گی اور آج وہ ظہر ہی میں جا کے کر رہا ہے، تو کافی فاصلہ ہے. ہاں احتیاط کرنا چاہیے. اچھا، 5-6 گھنٹے، المهم اس کے بعد یہ آخری عمل ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے بعد 1 رات 2 رات گزار رہا ہے یا وہاں ٹھہر رہا ہے، الا کہ کوئی ایسی تاخیر ہو جائے. طواف الوداع یہ واجب ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو دم اس پہ واجب ہوگا. کسی اور کو نائب بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے. اچھا، یہ طواف الوداع ساقط ہے کچھ لوگوں پر، شریعت نہیں، عورتوں پر، ہر عورتوں پر. ہاں، اگر حیض آ گیا ان کا تو چلیے اللہ نے معاف کر دیا. اور ایسے ایک اور ہے، ہاں بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. مکہ والے، جو مکہ والے ہیں ان پر بھی طواف وداع نہیں. طواف وداع جو باہر سے آ رہے ہیں، جدہ والوں پر ہے طواف وداع، ہاں ان پر طواف وداع ہے. جزاکم اللہ خیر. اس طرح تقریباً اکثر میں نے اپنی باتیں رکھ دی ہیں اختصار کے ساتھ، اور ادھر چند چیزیں جس میں اشکالات ہو رہے وہ بھی اختصاراً بیان کر دیتا ہوں. احرام کا کپڑا بدلنا، غسل کر دھل دینا، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سلا ہوا کپڑا یعنی اس میں دھاگا نہیں ہو. سلا ہوا کپڑا سے مراد سلا ہوا کپڑا جس طرح پہنا جاتا ہے اس طرح نہیں پہنے. جیسے ثوب ہے، سلا ہوا ہے، ہم کس طرح پہنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی کپڑے کو اگر اوپر ہم ایسے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جمعہ کے دن اگر عرفہ میں ٹھہرنا ہوا تو 72 حج کے برابر ہے،
اور یہ ثابت نہیں ہے، درست نہیں ہے. لیکن کیا جمعہ کے دن اگر عرفہ آ جائے تو زیادہ فضیلت ہے یا نہیں بھائیو؟ زیادہ فضیلت نہیں ہے، کچھ فضیلت ہے یقیناً. اس لیے جمعہ کی فضیلت اور پھر عرفہ کی دو فضیلتیں آ گئی. جمعہ میں آخری وقت دعا مستجاب ہے، تو اس طرح عرفہ بھی آ گیا، تو مزید اس سے اہمیت بڑھ جا رہی ہے. جس طرح کی رمضان کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزہ بھی رکھے وہ جمعہ کا ہے. تو یہ نہیں کہ 72، لیکن ہاں لا شک اس کی زیادہ فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ جمعہ کی بھی فضیلت ہے، عرفہ کی فضیلت ہے، تو دو فضیلتیں اکٹھا ہو گئی. لیکن 72 حج 70 حج ایسا نہیں. ایسے ہی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کنکریہ وہیں سے مزدلفہ سے لینا چاہیے، جبکہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منی میں داخل ہوئے تھے تو وہاں سے آپ نے لیا تھا. کچھ لوگ تو پہلے سے 70 کنکریاں پورا حساب لگائے 70 ہوتا ہے، اس کو لیتے ہیں، دھلتے ہیں، اچھے سے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ سے ضروری ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی واضح کر دیا کہ کچھ لوگ عمود ستون کو مارتے ہیں، نہیں، مقصد حوض میں گرے. ادھر ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. کچھ اپنے بھائی آتے حج کے لیے اور اشہر الحج سے پہلے مکہ پہنچ جاتے ہیں. مثلا رمضان میں آئے پھر رمضان ہی سے رکے ہیں. پہلے بہت کرتے تھے بہت سے مصری، اسی لیے قانون جو بدلا ہے وہ تقریباً کئی، بہرحال زیادہ اس میں اپنے مصری بھائی تھے لیکن اور بھی تھے، رمضان ہی سے جا کے وہاں ٹھہر جاتے تھے. المهم جو رمضان سے ٹھہر گیا پھر رمضان کے بعد حج کر رہا ہے، یہ متمتع ہوگا یا نہیں؟ متمتع ہوگا. کیا رہا ہے بھائیوں؟ یہ مفرد ہوگا؟ نہیں، بالکل. ہاں متمتع نہیں، متمتع کہ اشہر الحج میں جائے، عمرہ کریں، پھر وہیں انتظار کر رہے ہیں حج کے ایام تک. اچھا ایک آدمی، ہاں آپ لوگ میں سے ایسا ہوتا ہے، شوال میں گئے عمرہ کر کے واپس آ گئے، پھر حج کے لیے جا رہے ہیں، متمتع ہوا یا نہیں؟ ہاں دونوں مستقل ہے، متمتع نہیں ہوا، دونوں مفرد ہے. آپ بھی مفرد ہیں، اس لیے آپ نے شروع میں عمرہ کی نیت کی، پھر آگے واپس اور نیا سفر طے کر رہے ہیں. اچھا ادھر جو دوسروں کے لیے حج ادا کرتے ہیں، کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ اگر پیسہ لے لیا ہے تب بھی یہی ختم ہو گیا. مسئلہ ادھر نہیں ہے، مسئلہ یہاں ایک، یار اللہ معاف کرے، ایک حضرت اپنے ایک ساتھی، تاکہ آپ لوگ ادھر دوسری زبان والا، اس سے میں نے کہا کہ یار ایک حج بدل کے لیے پیسہ دیا تھا، میں یورپ گیا تھا، کچھ بیچارے دو، اس وقت کم چلتا تھا شیخ، $500 شاید. تو کہا کوئی بات نہیں. پھر بعد میں شاید اس کو دوسرا مل گیا تو کہا یار 500 بہت کم ہے، جبکہ وہ مکتب کی طرف سے جا رہا، فری میں جا رہا ہے، کم کہاں یار. لیکن اللہ رحم فرمائے، ایک اپنے داعیہ مکتب میں تھے، انتقال ہو گیا، واللہ ماننا پڑے گا، اللہ رحم فرمائے. مکتب کی بس میں بیٹھے اور ایک آیا کہا حج بدل کرنا چاہ رہا، کہا خلاص پیسہ کہا نہیں، جا رہے تھے اپنے لیے کرنے، کہہ دیا اس کے لیے کر دیا. یہ ایسے آدمی، ہاں واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب دے گا، لیکن جس کی فکر پیسہ لینا ہے تو واللہ عالم جس کے طرف سے حج کی انہیں کو ثواب ملے گا. اس پر شیخ، یہاں کے شیخ بہت بڑے شیخ الحویسین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، جو بات ابھی کہی گئی ہے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی خلاص. آخری ایک، اگر جس نے تمتع کیا، یہ ممکن ہے ایسا ہو جائے، تمتع عمرہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کیا، بال کاٹنا بھول گیا اور پھر حج میں داخل ہو گیا، پھر یاد آیا کہ میں نے عمرہ کا بال نہیں چھوٹا کیا تھا، کیا رائے؟ اس پر دم واجب ہو گیا، اس پر دم واجب ہو گیا، اس لیے ایک واجب چھوڑ دیا. جزاکم اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم.